بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت طریقۂ زندگی۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ذہنوں میں تازہ ہیں۔ اس میں بے شمار سامان عبرت پنہاں ہیں اور ہجرت کا شمار کامیابیوں کے لیے ایک نمایاں طرز حیات کے طور پر ہوتا ہے۔ قریش اور دیگر قبائل کے 40 کڑیل نوجوانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سب کے سب ہتھیار بند اور مسلح، مقصد صرف اور صرف رسول انسانیت اور رحمت عالم کا سر مبارک حاصل کرنا۔ رسول رحمت ان کے بیچوں بیچ سے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیت نظر کو معطل کر دیا۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس واقعے کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور جو اس دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، بشرطے کہ داعی و مبلغ اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ بغیر کسی تبدیلی کے جاری رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ جب سے اللہ نے روئے زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام وعلی نبینا کو اتارا اور رسولوں کو بھیجا، اس وقت سے اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے، اور جب کسی داعی و مبلغ کی پہل ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ اللہ کو زمین و آسمان کی کوئی چیز ہرا نہیں سکتی، البتہ انسان بدلتا رہتا ہے۔ آج بھی ضابطۂ قدرت جاری ہے۔ داعی دعوتی سرگرمیوں کے بارے میں اندیشوں میں نہیں گھرتا اور خداوندی مدد و نصرت سے مایوس نہیں ہوتا۔ البتہ داعی کو اپنے نفس کا محاسبہ، ایمان کا جائزہ اور رب کے ساتھ اپنے تعلق پر برابر نظر رکھنی چاہیے۔ جب اللہ کے ایک نیک بندے نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو غرق کر دیا، اور جب دوسرے نیک بندے نے نصرت حق کی اور اس کی پاداش میں اسے آگ کے بڑے الاؤ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگ کے جلانے کی صلاحیت کو اور خاصیت کو ختم کر دیا اور نار کو گلزار بنا دیا۔ جو بھی نصرت حق کے لیے جس جگہ جس وقت کھڑا ہو اللہ تعالیٰ اس کی نصرت پر قادر ہے۔ وعدہ نصرت کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔